السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الرمضان، صدق اللہ العظیم۔ یہ 15 شعبان کی رات ہے اور دوسرا جمعے کی رات ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس مبارک رات کے بارے میں امام غزالی نے جتنا لکھا ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، یہ شفاعت کی رات ہے، یہ رزق کی اور تقدیر کی تقسیم کی رات ہے، اور اس میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور رات کے ٹائم جا کر شام سے پہلے قبرستان کی زیارت کرنی ہے اور اپنے گئے گزرے ہوئے عزیزوں رشتہ داروں کی ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، اور پھر ان تمام کاموں میں جو سادگی کے ساتھ کرنے ہیں، عبادت کے کرنے ہیں، اور ان میں نفل کو سمجھ کر، اور اس میں جو روایات ہے کہ اس میں کوئی لازم اور واجب قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں اس کو نیکی سمجھ کر اور اس میں خدا سے مانگنا ہے کہ خدا اس رات نزول آسمان کے قریب آ کے پہنچتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مانگے ہم اس کو دیں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کو بخشش چاہے اس کی بخشش کی جائے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادات کی جائیں، مناجات کی جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ اس رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں جتنی تعداد میں خدا مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے، تو جو بندوں کو اپنے گناہوں کی فکر ہو تو وہ ضرور ان گناہوں کی معافی کی فکر کریں، اور یہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق وہ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے خدا ہمیں نافرمانیوں سے بچا، جتنی تک زندگی ہے اتنی ہمیں مہربانی کر ہمیں گناہوں سے بچا، کیونکہ تیرے کلام میں ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برائی کا نام ہی غلط ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک نے ترمذی شریف میں جو حدیث فرمائی ہے، اللہم مرحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہمیں اپنی نافرمانیوں کے گناہوں سے بوجھ سے مہربانی کرتے ہوئے بچاتے رہنا، اور اس کی فکر ہو، اور اس کے لیے ایماناً و احتساباً سارے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے یہ بچنا ہے اور اس پہ اجر ہے، اور اس کے لیے نیک وہ نہیں ہے جو بہت باتیں کرتا ہو، وظیفے کرتا ہو، نیک وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ اور اس کے لیے یوں ہے کہ احتیاط اگر نہ کی جائے تو علاج کا فائدہ نہیں ہوتا، عبادات کی جائیں اور ادھر سے نافرمانی بھی کی جائیں تو اس کے اثرات واقع نہیں ہوتے، اور اس کے لیے تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابن خطاب نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا تھا، آپ تو یہودی مذہب کے بھی پیر تھے اور ہمارے مذہب میں آئے ہیں تو یہاں بھی پیر ہیں، ہم کو بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسے مشکل راستوں پہ جس میں جھاڑ جھنکار ہو اور وہاں پہ کانٹے شانٹے ہوں تو تم کیسے گزرتے ہو؟ ان کا اپنے دامن کو سنبھال کر لپیٹ کر تاکہ ملوث نہ ہو اور کوئی کانٹے شانٹے نہ چبھیں۔ تو فرمایا بس اسی احتیاط کا نام کہ خدا کی نافرمانی والی کوئی بات، کوئی چیز دامن کو نہ چھوئے۔ اور آج کل کے دور میں جیسے وہ بعض علم والے بیان کر گئے ہیں کہ جیسے گاڑی کی بریکیں ہوتی ہیں، ان کو عین موقع پر، عین موڑوں پر اگر لگایا جاتا ہے تو گاڑی اور انسان بچتے ہیں، اور اگر بریکیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہے، دبیز پردے ہیں جو خدا کی روشنی کو، خدا کے نور کو بندوں کے دلوں تک آنے سے روکنے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو علی میاں کی کتاب ہے دستور حیات، اس کے آخری باب میں یہاں وہ فرماتے ہیں کہنے کی باتیں، اور ان میں یہی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور سیرت کے ٹاپکس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اختیار کیا، مناجات اور عبادات خوب کی جائیں، اور خاص طور پہ نماز تسبیح اگر پڑھی جائے
تو 15 سے 20 منٹ اس میں لگتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ کریں، اور اس تقسیم رزق و تقسیم تقدیر کی رات میں خدا سے مناجات کر کے اپنے رزق کی بہتری کے لیے ضرور دعا